یوشے نے تقریباً رات کے 1 بجے فارغ ہوتے ہی آکاشا کو مخاطب کیا۔ چل یار حویلی جا کر سوتے ہیں۔ یوشے کے کہنے پر آکاشا نے اسے گھورا۔ میں تو آج کھلے آسمان کے نیچے ہی سوؤں گا، کتنی رونق ہے یہاں۔ آکاشا نے ایک طرف دیگے پکاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر کہا، جو صبح کا ناشتہ بنانے میں مصروف تھے۔ رونق تو ادھر بھی بہت لگی ہوگی، یوشے نے ذو معنی انداز میں جواب دیا تو دونوں ہی ہنس پڑے۔ میرا دل برداشت نہیں کر پائے گا زیادہ رونق کو، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں۔ جب سے میں نے خون دیا ہے میرا دل کمزور ہو گیا ہے۔ آکاشا نے چارپائی کے اوپر پاؤں کرتے ہوئے معذرت کی، جبکہ یوشے اسے گھورتا ہوا حویلی کی طرف چل دیا۔ لیونگ روم میں قدم رکھتے ہی مکمل سناٹے نے اس کا استقبال کیا تو اس نے سکھ کا سانس خارج کیا۔ مطلب سب شانتی ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف جانے لگا۔ تبھی راشدہ بیگم کی پکار پر چونکا۔ تمہیں بڑی سرکار یاد کر رہی ہیں۔ راشدہ بیگم نے لیونگ روم کی لائٹس آن کی تو ان کے ساتھ بطول بھی موجود تھی۔ آپ دونوں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ یوشے کو حیرت ہوئی۔ ہاں، وہ تمہیں بڑی سرکار کا پیغام جو دینا تھا۔ بطول کے جواب پر یوشے بڑی سرکار کے کمرے کی طرف چل دیا۔ چچی آئیں نا، سنتے ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ بطول نے راشدہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی۔ آرام سے، پہلے اسے تو جانے دو، اسی لیے تو ابھی تک ہم جاگ رہے ہیں۔ راشدہ بیگم کے جواب پر دونوں دبے پاؤں بڑی سرکار کے کمرے کی طرف جانے لگیں۔ میں نے اس لڑکی کا سارا زیور اپنے پاس رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ ان کی حقدار نہیں تھی اور نہ ہی اس لباس کی۔ بڑی سرکار کے اشارے پر یوشے نے صوفے پر لال رنگ کا جوڑا دیکھا جو امسال نے پہن رکھا تھا۔ اچھا۔ یوشے نے فرما برداری سے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج رات سزا کے طور پر وہ تہہ خانے میں رہے گی، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بڑی سرکار نے یوشے کے چہرے پر نظر گاڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ راشدہ بیگم اور بطول بھی دم بخود تھی۔ لفظ تہہ خانہ سن کر یوشے کے دل کو کچھ ہوا تو تھا، مگر وہ تحمل سے بڑی سرکار کی بات سننے لگا۔ اس نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی تھی، یہ سزا تو بہت کم ہے۔ ایسا کریں، تہہ خانے کی لائٹ بند کر دیں تاکہ وہ آئندہ احتیاط کرے۔ یوشے کے جواب پر جہاں بڑی سرکار مسکرانے لگیں، وہیں راشدہ بیگم اور بطول نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، مگر وہ کم عقل راشدہ نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا کہ یوشے ہنگامہ کرے گا۔ بڑی سرکار نے محبت بھری نظروں سے یوشے کی طرف دیکھا۔ اب اجازت، میں بہت تھک گیا ہوں، اس وقت سونا چاہتا ہوں، یوشے نے اپنا سر بڑی سرکار کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، آرام کرو۔ بڑی سرکار کی اجازت ملتے ہی یوشے تیر کی طرح سیدھا ہوا، اپنے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر گرا۔ شدید تھکاوٹ اور نیند کا غلبہ، وہ اوندے منہ لیٹا نیند کی وادی میں اترنے ہی لگا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ یوشے زور سے چیخا، مگر بطول کو دیکھ کر سنبھل گیا۔ گھڑی دیکھی ہے؟ کیا یہ وقت مناسب ہے میرے کمرے میں آنے کے لیے؟ یوشے نے اسی پوزیشن میں لیٹے ہوئے پوچھا۔ مجھے وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے، مگر سردی اور ڈر سے وہ مر جائے گی۔ بطول کی بات پر یوشے نے آنکھیں کھولی۔ تو پھر میں کیا کروں؟ یوشے اب سیدھا ہو گیا تھا۔ یہ بھی مجھے ہی بتانا پڑے گا، بطول کو حیرت ہوئی۔ جاؤ یہاں سے، اسے کچھ نہیں ہوگا، اتنی جلدی نہیں مرتی، یوشے کہتا ہوا دوبارہ لیٹ گیا۔ اور اگر مر گئی تو؟ بطول کی آواز پر یوشے نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا، مطلب اب وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی شدید نیند آ رہی تھی،
سب کا بیڑا غرق کر دیا۔ بطول کو تو اس نے بھیج دیا تھا، مگر اب وہ خود کروٹ بدل بدل کر تھک گیا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بالآخر تنگ آ کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا مجھے اسے تہہ خانے سے نکال لانا چاہیے یا آج رات وہیں رہے؟ یہ اس کی سزا ہے، میرے بڑوں سے بدتمیزی کرنے کی۔ یوشے ابھی سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکے سے پوری حویلی کی لائٹ چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ یوشے کو چند لمحے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر جب غور کیا تو دھماکے کی آواز تہہ خانے سے تھی۔ امثال! یوشے کے بھاگنے پر باقی ملازم بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ دروازہ کھولتے ہی اندر موجود مین سرکٹ بورڈ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اور یوشے کو چند سیکنڈ میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کام کس کا ہے۔ امثال! یوشے نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پکارا۔ آرام سے، بحری نہیں ہوں۔ اپنے عقب سے اسے امثال کی آواز آئی۔ پاگل ہو؟ یہ کیوں کیا ہے؟ اگر خود مر جاتی تو؟ یوشے نے امثال کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کتنا فرق ہوتا ہے پاگل لفظ میں۔ زمانہ کہے تو غصہ، تم کہو تو پیار آتا ہے۔ اچھا، اگر سردی سے مر جاتی تو؟ امثال کے پوچھنے پر یوشے کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ مجھے تم سے اس قسم کی احمقانہ حرکت کی بالکل امید نہیں تھی۔ یوشے پیچھے ہوا۔ مگر مجھے آپ لوگوں سے بالکل ایسی ہی امید تھی۔ امثال کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے یوشے خاموش ہو گیا۔ باہر نکلو، یوشے نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو سب کیا ہے، امثال نے دل میں سوچتے ہوئے باہر قدم رکھا۔ یہ تم دونوں اس وقت تہہ خانے میں کیا کر رہے تھے؟ حیدر افندی نے دونوں کو باہر آتا دیکھ کر پوچھا۔ بزرگوں کو سلام کرنے گئے تھے۔ امثال کے پورے اعتماد جواب پر ایک دفعہ حیدر افندی نے اسے چونک کر دیکھا، جبکہ یوشے اپنا سر کھجانے لگا۔ ویسے تم دونوں بھائی اور تمہاری پسند قابل داد ہوتی ہیں۔ حیدر افندی کے طنز پر یوشے مسکرا کر چل دیا۔ لائٹ کب تک بحال ہو جائے گی؟ یوشے کے جاتے ہی حیدر افندی ملازموں پر برس پڑے۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی امثال کے ہوش اڑ گئے۔ اتنا خوبصورت اور پر آسائش کمرہ اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مدھم ایمرجنسی لائٹس کمرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ کتنی چیزیں ایسی تھیں جن کے نام اور استعمال سے وہ ناواقف تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ امثال ایک ایک چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی اس کے تاثرات حیرت سے پھیل جاتے اور کبھی ستائش اس کی نظروں میں نظر آنے لگتی تھی۔ وہ چیزوں کو اور یوشے اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم نئی چیزوں کا ایکس رے کر لیا ہو تو ذرا ادھر دیکھو۔ یوشے کے کہنے پر امثال نے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھنے کو کہا ہے، گھورنے کو نہیں۔ یوشے نے امثال کو اپنی طرف اس طرح دیکھنے پر ٹوکا۔ اگر آئندہ تم نے اس قسم کی کوئی فضول حرکت کی یا بڑی سرکار اور اماں سائیں سے بدتمیزی کی تو میں تمہارے ساتھ سچ مچ بہت برے سے پیش آؤں گا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ میں بہت برا انسان ہوں، صرف تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں ایسا ہی رہوں گا۔ یوشے کہتا ہوا قدم قدم اس کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ یوشے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی بتانا۔ امثال اب یوشے کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ امثال اب یوشے کے مد مقابل کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ یوشے نے اسے تھامتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، امثال نے سادگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ یوشے نے دلچسپی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔
آپ کے خیال سے مجھے آپ سے ڈرنا چاہیے؟ امثال کے سوال پر یوشے نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ نہیں، ڈرنا تو نہیں چاہیے، مگر یہ جو تمہاری حرکتیں ہیں نا، اس حساب سے ڈرنا بنتا ہے، یوشے اب بالکل نارمل انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے نا؟ امثال پوچھ رہی تھی یا تصدیق چاہ رہی تھی، وہ سمجھا نہیں۔ میں جو بات کہتا ہوں اس پر قائم رہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ یہ بات مانتے بھی ہیں۔ یوشے کے جواب پر امثال نے سر ہلایا۔ آپ نے الیکشن جیتنے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے میرا انتخاب کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ امثال سے وہ اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اسی لیے چونکا۔ کیوں، تم میں ایسا کیا ہے جو میں الیکشن جیت جاؤں گا؟ یوشے کے پوچھنے پر امثال نے کہا، لوگ آپ کو رحم دل، غریب پرور، سادہ مزاج سمجھیں گے۔ عوامی حلقے میں آپ کی واہ واہ ہوگی اور آپ الیکشن جیت جائیں گے۔ امثال کا تجزیہ اسے ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ سمجھدار ہو، یوشے نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ سمجھدار ہوں، مگر بے وقوف نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ بڑی سرکار نے کچھ بھی کیا۔ ابھی امثال نے اتنا ہی بولا تھا کہ یوشے نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میری فیملی کے بارے میں جب تم بکواس کرتی ہو تو میرا دل کرتا ہے کہ دو لگاؤں۔ یوشے کی دھاڑ پر وہ دڑ کے پیچھے ہوئی۔ مگر پھر میں رک جاتا ہوں۔ پوچھو کیوں؟ یوشے اس پر جھکتا ہوا کہنے لگا۔ کیوں؟ امثال نے کمزور سی آواز میں کہا۔ کیونکہ تم مجھے اپنی تمام تر بدتمیزیوں اور غربت کے باوجود بہت اچھی لگتی ہو، یعنی مجھے تم سے محبت ہے۔ یوشے کا اقرار امثال کو حیرت میں ڈال گیا۔ صرف کہہ دینے سے کہاں محبت نبھائی جاتی ہے، محبت کو تو بڑی محبت سے نبھانا پڑتا ہے، یوں دھمکیاں دے کے نہیں۔ امثال نے ڈرتے ڈرتے یوشے کو جواب دیا۔ یہ جو تم باتیں کرتی ہو نا، یہ کہاں سے سیکھتی ہو؟ یوشے نے کہتے ہوئے امثال کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ عشق اس دور خطا میں ممکن ہی نہ تھا۔ حیران ہوں میں نے تجھے اتنا چاہا کیسے۔ یوشے، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی کہ تم میرے خلاف بھی جا سکتے ہو۔ صبح صبح ہی بڑی سرکار نے یوشے کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں اور آپ کے خلاف؟ سورج آج کیا مغرب سے نکلا ہے؟ یوشے نے مصنوعی حیرت سے پوچھا۔ یوشے، بڑی سرکار نے اسے گھورا، مگر ان کی نگاہ میں اس کے لیے غصہ نہیں تھا۔ تم نے اس لڑکی کو رات اپنے کمرے میں کیوں آنے دیا جبکہ میں نے اسے سزا دی تھی؟ بڑی سرکار کی بات پر یوشے بے ساختہ مسکرایا۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ آپ کے لاڈلے بیٹے کو، جسے آپ نے بہت پیار سے پالا ہے، جیل ہو جائے؟ یوشے کی بات سنتے ہی بڑی سرکار نے ایک دم اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے! کیا صبح صبح بدشگونی کی باتیں منہ سے نکال رہے ہو؟ بڑی سرکار نے فوراً یوشے کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر وہ رات جل کر مر جاتی تو کیس مجھ پر بنتا نا۔ پھر میرے مخالفین کو موقع بھی مل جاتا اور آج کل اس قسم کے کیس میڈیا پر خوب شہرت پاتے ہیں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یوشے نے بڑی سرکار کی طرف لجاجت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ اسے فی الحال میرے کمرے میں ہی رہنے دیں، کیا پتہ اس حویلی میں کوئی میرا دشمن ہو۔ اگر کسی نے یہ بات میڈیا پر پھیلا دی تو میرے الیکشن کی کمپین کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ رہی بات آپ کی کہ میں آپ کے خلاف گیا ہوں، تو ایک بات آج آپ میری غور سے سن لیں، بلکہ میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، میری زندگی میں آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی رشتہ مجھے آپ سے عزیز نہیں ہے، جس طرح لاڈ پیار سے آپ نے مجھے پالا ہے، میری ہر خواہش پوری کی ہے، مجھے اس کا پورا احساس ہے۔ آپ میں میری جان بستی ہے، آپ کے دم سے ہی اس حویلی کی رونق ہے۔ یوشے نے عقیدت سے بڑی سرکار کا ہاتھ چوما۔ ٹھیک ہے،
مگر تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ایک میڈ بنا کر رکھو گے۔ ٹھیک ہے، مگر تم اس لڑکی کو اپنے کمرے میں ایک میڈ بنا کر رکھو گے، اس کے پاس بالکل نہیں جاؤ گے۔ بڑی سرکار کی اس بچکانہ خواہش پر یوشے دل کھول کر ہنسا۔ توبہ کرے جی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا، مگر تھوڑا سا صبر کر لیں، مجھے MNA کی سیٹ جیت لینے دیں۔ ویسے آپ اس لڑکی سے خوف زدہ نہ ہوں، میں نے کہا نا، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اور اس کی اپنی جگہ ہے۔ ماں کو بیٹوں کی شادی کا شوق بھی بہت ہوتا ہے اور پھر وہ بیٹوں کی محبت کو بانٹ بھی نہیں سکتی۔ عجیب بات ہے، یوشے نے دل میں سوچا، مگر بڑی سرکار سے کہا نہیں۔ یوشے، میں تجھے بہت دیکھنا چاہتی ہوں، میرا بس چلے تو میں تجھے وزیر اعظم بنا دوں۔ بڑی سرکار کی محبت پر یوشے نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ آپ کی موجودگی میں کسی وزیر اعظم سے کم ہوں کیا؟ یوشے کے پوچھنے پر انہوں نے اسے پیار سے تھپکا۔ اچھا، باقی باتیں بعد میں، اب تم جا کر ولیمے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مجھے بھی دیکھنے دو کہ ولیمے میں اور حویلی میں کیا ہونا ہے اور حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ تیری ماں تو بالکل ایک بیکار عورت ہے۔ بڑی سرکار کے کہنے پر یوشے نے ان سے جدا ہوتے ہوئے انہیں گھورا۔ جو عورت مجھ جیسا بیٹا پیدا کر سکتی ہے وہ بیکار کیسے ہوئی؟ یوشے کے کہنے پر بڑی سرکار خوب ہنسی۔ اسی وجہ سے تو وہ اب تک اس حویلی میں ہے، ورنہ میں نے کب کا اسے نکال دینا تھا۔ بڑی سرکار نے نہایت سخت جواب دیا۔ یہ تو زیادتی ہے، یوشے نے گلہ کیا۔ اب تم کوئی ایسا گل نہ کھلانا کہ مجھے اس بدتمیز کو برداشت کرنا پڑے۔ بڑی سرکار کی تنبیہ پر یوشے ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں اس وقت مکمل خاموشی کا راج تھا، حالانکہ سب ہی زبان رکھتے تھے۔ مگر پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ بالآخر راشدہ بیگم نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے نوید سے پوچھا۔ میں نے آگے بھی عرض کی تھی کہ جو آپ کا حکم۔ نوید نے عاجزی سے کہا، حالانکہ دل بچھڑنے کے دکھ سے رو رہا تھا۔ ہم بطول کو اس حویلی سے رخصت نہیں کرنا چاہتے، اس لیے تم اسے، یوشے نے نوید کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی سائیں، میں سن رہا ہوں۔ نوید کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اس لیے تم اس کے ساتھ ہی اس حویلی کی انیکسی میں رہو گے، منظور؟ کوئی اعتراض تو نہیں؟ یوشے کے جملے نے گویا نوید کو نئی زندگی دی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا، میں سمجھا شاید۔ نوید بولتے بولتے رکا۔ کیا سمجھے تھے؟ راشدہ بیگم بھی مسکرائیں۔ کچھ نہیں، آپ کہیں۔ نوید اب حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ انیکسی کو ہم نے تم دونوں کے لیے سیٹ کروا دیا ہے۔ آج یوشے کے ولیمے پر ہم بطول کو بھی رخصت کر دیں گے۔ حیدر افندی نے نوید کو خوشیوں کی نوید سنائی۔ میں آپ لوگوں کا دل سے شکر گزار ہوں، آپ نے مجھ غریب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ نوید کچھ غمزدہ سا ہوا۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ سچ پوچھو تو تم نے ہماری عزت کی حفاظت کر کے ہم پر احسان کیا ہے۔ اس دن اگر تم بطول کی بے وقوفی پر اس کا ساتھ دے دیتے تو نہ جانے آج کیا ہوتا، اور اسے جانے دیتے یا خود اس کے ساتھ کچھ برا کام کرتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ نوید، تم بے شک ایک اچھے انسان ہو، ہمیں تم پر فخر ہے۔ یوشے نے نوید کے پاس کھڑے ہو کر دوستانہ لہجے میں اس کا کندھا تھپکا۔ ٹھیک ہے، بس پھر آج ہی یوشے کے ولیمے پر ہم بطول کو بھی رخصت کر دیں گے۔ حیدر افندی کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آہستہ آہستہ سب ہی کمرے سے نکل گئے، اس سے پہلے کہ نوید باہر قدم رکھتا بطول کی پکار پر رکا۔ باقی سب کچھ تو میرے گھر والے مجھے دے رہے ہیں، لیکن منہ دکھائی مجھے تمہارے پیسوں سے چاہیے۔
بطول کی فرمائش پر نوید مسکراتے ہوئے پلٹا۔ اچھا پھر یہ بھی بتا دیں کہ کیا لیں گی تاکہ مجھے خریدنے میں آسانی ہو۔ نوید کے پوچھنے پر بطول کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ میں تمہیں اتنا احمق نہیں سمجھتی تھی۔ خیر میری شکل تمہیں جس چیز کے قابل لگتی ہے وہ خرید لینا۔ بطول کے جواب پر نوید نے پریشانی سے اس کی تھوڑی اپنے ہاتھ پر پھیرا۔ نوید نے پریشانی سے ہاتھ اپنی تھوڑی پر پھیرا۔ اب میں چاند تارے تو لانے سے رہا، مجھ غریب پر کچھ احسان کریں اور کوئی آسان حل نہیں بتائیں۔ نوید کی مسکین سی شکل پر بطول کو ترس آیا۔ اچھا چلو اپنی پسند کا تحفہ خرید لینا، میرے لیے وہی بہت ہے۔ بطول نے نوید کی مشکل آسان کی۔ بی بی میں آپ کا احسان مند ہوں، نوید نے آہستہ آواز میں کہا۔ بھائی یار تیری تیسری شادی تو پہلے سے بھی زیادہ زبردست لگ رہی ہے، آکاشا نے ارد گرد گہما گہمی سجاوٹ اور کھانوں کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ یوشے نے ایک دم پلٹ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یوشے گھرایا۔ اب اگر تم نے کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، یوشے نے دبا دبا سا غصہ کیا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ آکاشا کی معصومیت پر یوشے نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ میری پہلی شادی ہے اور تم تیسری کہہ رہے ہو۔ اگر کسی میڈیا کے بندے نے سن لیا تو میرا سکینڈل بن جائے گا، یوشے نے سرگوشی نما لہجے میں سمجھایا۔ اچھا مگر میں تو مہندی کو پہلی، بارات کو دوسری اور ولیمے کو تیسری شادی ہی کہتا ہوں، آکاشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ تو مہربانی فرما کر اپنی ڈکشنری بند رکھ۔ اگر تیری ان حرکتوں کی وجہ سے میں کسی مصیبت کا شکار ہوا تو میں تجھے بھی ساتھ گھسیٹوں گا، یوشے نے اسے ڈرایا۔ مجھ پر بکری کا غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ذاتی غصے سے مجھے دور ہی رکھیے، شکریہ۔ آکاشا کی بات پر یوشے کے ہونٹ خود بخود مسکرائے۔ دنیا کا واحد بندہ ہے جو بکری کے ذکر پر مسکراتا ہے، آکاشا کہتا ہوا دوسری طرف دیکھنے لگا، جبکہ آکاشا اب کی بار کھلکھلا کے ہنس دیا۔ یار کیا بتاؤں، یہ بکری کا چکر تو مجھے بہت مہنگا پڑ رہا ہے، یوشے نے محبت سے آکاشا کے کاندھے پر اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے واشنگ مشین میں کپڑوں کا چکر دیکھ کر ایک بات سیکھی ہے کہ جو چکروں میں پڑتا ہے اس کی دھلائی ضرور ہوتی ہے۔ آکاشا کے جواب پر یوشے نے اسے ایک مکہ رسید کیا۔ شرم نہیں آتی، بڑے بھائی کے لیے دھلائی کی خواہش رکھتے ہو، یوشے نے افسوس سے کہا۔